قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ جب تک انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت میں اس کے بے پایاں جود و کرم اور فضل و رحمت کی خیرات طلب کرنے کے لیے کمال خشوع و خضوع کے ساتھ سراپا التجا بنے رہنے اور اس کے حق بندگی بجا لانے کو صلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی ہے۔ قرآن و سنت اور اجماع کی روح سے اس کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں فرداً 5 نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فجر اور عشاء کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی البردین دخل الجنہ، جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اولاً فجر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اس وقت انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ ہوا کے خوشگوار جھونکے سے تھپکیاں دے دے کر خواب شیریں کی آغوش میں لے جاتے ہیں اور شیطان ہر حربے سے اسے غفلت کی نیند پر پڑ رہنے پر اکساتا رہتا ہے۔ ایک بندہ خدا میٹھی نیند اور آرام کو ترک کر کے بستر سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کی ساری محنت اکارت جاتی ہے۔ دوسرا عشاء کا وقت ہے، جب انسان دن بھر کی تھکن سے چور کھانا کھاتے ہی بستر راحت پر دراز ہونا چاہتا ہے اور شیطان ہیل و بانوں سے اسے عشاء کی نماز پڑھنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندہ خدا نفسانی خواہشات اور شیطانی حربوں کے باوجود بارگاہ عظیم نماز کے لیے حاضر ہو کر شیطان کے سارے عزائم خاک میں ملا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان 2 اوقات کے عبادت گزار بندوں کو جنت کی بشارت دینا اس حکمت کی بنا پر ہے کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے لیے باقی 3 نمازوں کو ادا کرنا گراں نہیں ہوتا، بوجھ نہیں ہوتا۔ نماز عصر کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ترک صلاة العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل باطل ہو گئے۔ قرآن حکیم میں اس نماز کی محافظت کی خصوصی تلقین کی گئی ہے: حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، سب نمازوں کی محافظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درج ذیل حدیث مبارکہ میں فجر اور عصر کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والوں کو نار دوزخ سے رہائی کی بشارت عطا فرمائی۔ لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر، جس نے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے قبل یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پنجگانہ نماز کی فضیلت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گناہ کرتے رہتے ہو، جب صبح کی نماز پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو، جب نماز ظہر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو اور جب نماز عصر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو، جب نماز مغرب پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو، جب نماز عشاء پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو ڈالتی ہے، پھر تم سو جاتے ہو اور بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ نماز کی بروقت ادائیگی ہر مسلمان کے لیے فرض لازم ہے، یہ تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ مستحسن اور بابرکت عمل ہے۔ جیسا کہ صادق مصدوق پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز وہ بنیاد ہے کہ جب یہ صحیح ہوگی تو بندے کے تمام اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، بصورت دیگر تمام اعمال میں خرابی آ جائے گی۔ ان احادیث مبارکہ کے مطالعے سے یہ آگاہی نصیب ہوتی ہے کہ نماز نہ صرف خود ایک عظیم الشان عبادت ہے بلکہ یہ تمام اعمال کی درستگی کا مؤثر ترین ذریعہ بھی ہے۔ یہ تجربہ ہر شخص کر کے دیکھ لے کہ اگر وہ باقاعدگی سے نماز باجماعت ادا کرے اور خشوع خضوع سے ادا کرے تو اس کے تمام اعمال ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، اس کی عقل اسے صراط مستقیم پر لے جائے گی اور وہ برائیوں سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ! نماز واقعی اتنی مبارک چیز ہے جو انسان کی سیرت سازی میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو اعلیٰ کریکٹر کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز باجماعت کا عادی بنائیں، اس طرح ان کے بچوں کی تقدیر کے کواڑ کھل جائیں گے اور وہ ہر لحاظ سے مایہ ناز مسلمان بنیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے کہ نماز اس طرح پڑھا کرے کہ اس کا وقت فوت نہ ہو، اور نماز کے وقت کا فوت ہو جانا گھر اور مال و دولت سے زیادہ عظیم چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر اور مال کی اتنی اہمیت نہیں جتنی کہ نماز کو وقت پر پڑھنے کی ہے، لہذا گھر بار اور مال و دولت میں لگ کر نماز کو قضا کرنا درست نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز ایمان کی نشانی ہے، نماز شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے، نماز میزان عمل ہے، ہر عمل نماز کا تابع ہے۔ روز قیامت میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نمازی کا گھر آسمان والوں کے لیے نور ہے۔ نماز شیطان کو دفع کرنے کا وسیلہ ہے، نماز بلاؤں سے دوری کا ذریعہ ہے۔ نماز کو چھوڑ دینا بہت ہی شدید گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیں۔ اللہ کریم ہم نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے والا بنائے اور اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اعمال میں خشوع خضوع نصیب فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.